میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، ماشاءاللہ جب بھی ممبر پہ بیٹھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے تو ہر طرف نوجوان ہی نوجوان نظر آتے ہیں، جس سے خوشی ہوتی ہے۔ روم کے بادشاہ نے پوچھا تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ اس نبی کے ماننے والے کون ہیں، نوجوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نوجوان ہیں۔ تو اس پر روم کے بادشاہ نے کہا تھا کذالک اتباع الرسل، ہاں نبی کے پیچھے چلنے والے نوجوان ہی ہوتے۔ تو آپ سب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کو مختلف بنایا ہے اور ان کی قیمت بھی مختلف بنائی ہے، ہیرا بہت قیمتی ہے، سونا بہت قیمتی ہے، لوہا کم قیمت ہے، چاندی کم قیمت ہے۔ اللہ نے دنوں کو بھی قیمتی اور غیر قیمتی بنایا۔ میں بھی سنتیں پڑھ رہا تھا تو ترمذی شریف کی ایک حدیث اچانک میرے ذہن میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، اور اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحج کے اللہ تعالیٰ راتوں کی قسم کھا رہا ہے، دن اس کے تابع ہے تو دن اور رات کی قسم کھا رہا ہے۔ والشفع، 10 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، عید والا دن۔ والوتر، اور 9 تاریخ کی خاص طور پہ قسم کھا رہا ہے، حج کا دن۔ یہ اللہ کے ہاں اتنے قیمتی ہیں کہ ایک دن کا روزہ ان 10 دنوں میں 1 سال کے روزے کے برابر۔ اللہ کے نبی کا فرمان بتا، صوم یوم یعدل صوم سنۃ، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام لیلۃ کقیام لیلۃ القدر، اور ایک رات کا جاگنا لیلۃ القدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ یہ ایسے عالی شان دن ہے۔ اس میں ایک بنیاد پڑی تھی، کس کی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پڑی۔ یہ تو بنیاد میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے آپ کو بنا دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال۔ اور سورہ یاسین کیسے شروع ہوتی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ ابھی نہ زمین، نہ آسمان، نہ دن، نہ رات، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ سیارے، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی، نہ فرشتے، نہ دن، نہ رات، اور اللہ کہہ رہا آپ میرے رسول ہیں۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ سامنے کوئی ہستی ہے۔ یاسین، ایک حدیث اور ملاؤں پھر اور واضح۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، سارے نبیوں کا ایک ایک نام ہے، میرے نبی کے 10 نام ہیں، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ بولو، میرے نبی نے دلائل اصفہانی، دلائل النبوت للاصفہانی رحمہ اللہ کتاب کا حوالہ دے رہا کہ میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں، اس میں یاسین بھی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یاسین۔ ویسے تو اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، یہ ایک قیاس ہے۔ یاسین، اللہ اپنے حبیب کو اس کے نام سے کہہ رہا ہے یاسین۔ والقرآن الحکیم، لوگ مانے نہ مانے، میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول، علی صراط مستقیم، کتنی بڑی گواہی دی، آپ سچے سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک کے ساتھ حدیث جوڑو، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں صاف ستھرے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا جس میں رات لیلھا کنہارھا، ہن تو رات آ گئی فیصلہ بات ہے نا، کچھ گھنٹے بعد دن آ جائے گا۔ اب فرمایا جس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں رات آتی ہی نہیں، آوے تو دن بن جاندی ہے،
میرے راستے میں اندھیرا کوئی نہیں، موڑ کوئی نہیں، اوپر نیچے کوئی نہیں، سیدھا میری ذات سے نکلتا ہے، اور ایک راستے پہ چلو گے تو جا کے اللہ سے مل جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنے دربار میں جگہ دے دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا۔ تو اس کائنات پر ایک اللہ کی حکومت ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، اسے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ اللہ خالق ہے۔ خالق کون ہوتا ہے؟ جو چیز کے بغیر چیز بنا دے، میٹیریل کے بغیر۔ ہم نے یہ ممبر بنایا ہے، یہ سٹینڈ بنایا ہے، یہ لوہے سے، یہ لکڑی سے، یہ کپڑا دھاگے سے۔ اللہ نے لوہے کو لوہے کے بغیر بنایا، اسے خالق کہتے ہیں۔ لکڑی کا ایک تنکا نہیں تھا، جنگل بنا دیے، اللہ خالق ہے۔ پانی کا قطرہ نہیں تھا، سمندر بنا دیے، اللہ خالق ہے۔ پہاڑوں کا ایک کنکر نہیں تھا، اللہ نے پہاڑی سلسلے چلا دیے، اللہ خالق ہے۔ پھل کا ایک نمونہ نہیں تھا اور اللہ نے کروڑوں پھل بنا دیے، اللہ خالق ہے۔ جو زیرو سے بناتا ہے، کسی چوپائے کا وجود نہیں تھا، اللہ نے چوپائے بنائے کہ وہ خالق ہے۔ دو پاؤں والے بنائے کہ وہ خالق ہے، رینگنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، اڑنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، تیرنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، ڈسنے والے بنائے کہ وہ خالق ہے، پھاڑنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، دھاڑنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، جھپٹنے والے بنائے کیونکہ وہ خالق ہے، چونٹیاں پتنگے پروانے بنائے بغیر کسی میٹیریل کے کیونکہ وہ خالق ہے۔ اور اللہ نے اپنی اکائی کو پوری کائنات میں زندہ رکھا ہے، جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی وحدانیت ایسے ہے، رے تو دیکھی ہوگی نا، گھروں کے سامنے پڑی ہوتی ہے۔ چلو صحرا تو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ نے مجھے تو بہت دکھائے کہ تبلیغ کے سفروں میں پتہ نہیں کتنے صحرا دیکھے۔ میرے رب کی قسم، صحرا کی ریت کا ایک ذرہ دوسرے سے نہیں ملتا، الگ شکل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ساڑی اکھ دا جڑا لینز ہے وہ بڑا موٹا ہے، باریک شے نہیں دیکھ سکتا۔ ریت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہر ذرہ دوسرے سے الگ ہے۔ جنگل میں چلے جاؤ، ہر پتا دوسرے سے الگ ہے۔ باغ میں چلے جاؤ، ایک آم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، آج کل آم لگے ہوئے ہیں، ہر پتا دوسرے سے الگ، ہر آم دوسرے سے الگ، شکل میں سائز میں دوسرے سے الگ۔ انگور کا گچھا لٹکا ہوا ہے، ہر انگور کا دانہ دوسرے سے الگ، بیل کا ہر پتا دوسرے سے الگ۔ لاکھوں بھینسیں جا رہی ہیں، اللہ کی قسم ہر بھینس کی شکل دوسرے سے الگ ہے۔ کروڑوں اربوں چیونٹیاں چل رہی ہیں، ہر چیونٹی کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر مچھر کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر پتنگے کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر پروانے کی شکل دوسرے سے الگ ہے، ہر ایک قسم کے پرندے لیکن شکلیں الگ ہیں۔ ایک ایک شے میں اللہ نے وحدانیت کو باقی رکھا کہ قل هو اللہ احد۔ قریش نے پوچھا اپنے رب کا کوئی پیڑھی تعداد سے، جیسے میں آپ کو نبی کی پیڑھی سناتا ہوں تو عرب اپنی پیڑھیوں کو یاد رکھتے تھے، تو سورہ اخلاص اتری، لاکھوں فرشتے جبریل کے ساتھ اترے، لاکھوں حرم شریف میں بیٹھے تھے، تو 332 دفعہ قرآن میں قل آیا ہے۔ ہر قل کے بعد کوئی وڈی گل ہوندی، یہ سب سے بڑا قل ہے۔ قل میرے حبیب کہو، ہوا وہ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو دی پیڑھی کا دس، اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ کیا ہے؟ بولو اللہ، پھر بولو اللہ، پھر بولو اللہ۔ عرش تک تمہاری گونج گئی ہے، اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، یہاں ہم سے کروڑوں گنا زیادہ فرشتے ہیں، سب خوش ہو رہے کہ لفظ اللہ میں وہ نور ہے جو قرآن کے کسی لفظ میں وہ نور نہیں، جو لفظ اللہ میں نور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں اللہ کو اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، ہمارے عوام بھی خدا کہتے ہیں، ہمارے مصنف بھی خدا لکھتے ہیں۔ اللہ بولنے لکھنے کا رواج ہی کوئی۔ اور یہ ایک ان پڑھ بندے سے میں نے سبق سیکھا، 1985 کی بات، میں نے
مکی مسجد میں بیان کیا شب جمعہ کا. بیان کے بعد میں اس وقت میرا تعارف کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مصافحہ کرنے والا نہ کوئی ملنے والا. تو ایک شخص آئے پتلے لمبے مقیم تھے مکی مسجد میں. بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے. اور میں تو نام ہی بھول جاندے ہیں. 1985 کی گل دسدا پیا تانوں. انہوں نے سفید رومال باندھا ہوا. بیٹا میرا نام برکت بن محمود ہے. بیٹا اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ بولا کرو. لو جی 1985 تو آج تک غلطی نال خدا نکلے ہوئے تو نکلے ہوئے، ورنہ میں اللہ کے سوا کبھی نہیں اللہ کو پکارا. تو یہ عادت ڈالو کہ وہ اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. زمین آسمان اللہ کے، ادھر دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، اپنے اندر جھانک کے دیکھو اللہ. یعنی اللہ کی قدرتیں، اللہ کے جلوے. اللہ تو لا مکان و لا زمان ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں. بلا وہو الخلاق العلیم. کیا کہنے میرے کہ میں کیسا زبردست پیدا کرنے والا ہوں. مچھلی کا ایک پونگ نہیں تھا، اور سمندر میں دیکھو اللہ نے کتنی مچھلیاں. ویل مچھلی کا بیٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈا نہیں. مچھلیاں انڈے دیتی، لیکن شارک ہے، ویل ہے، یہ بچے دیتی. تو ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من دا ہوتا ہے، صرف 9 من. 9.5 پاؤنڈ دا ہوئے تو بچہ 9 پاؤنڈ کا ہے. 9 پاؤنڈ تو ہوندہ ہی کوئی نہیں. اج کل دیا ماما پیزے کھا کھا کے پتر جمدے ہیں. تو کوئی 4 پاؤنڈ دا ہوندہ، کوئی 3.5 پاؤنڈ دا ہوندہ ہے. مسیں حصہ لے رہے ہوندہ. وہ نہ غذائیں ہیں نہ وہ طاقتیں ہیں، پیزوں کی مار ہے بچے آج کی پیدائش. 9 من کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور چلتے چلتے پانی میں کھڑا تو ہونا نہیں، اور پیدا ہوتے ہی اسے پتا ہے اے میری ماں ہے، اور اسے پتا ہے یہاں سے مجھے دودھ ملے گا. خلاق العلیم، خلاق العلیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما فی البر والبحر. کائنات اللہ کی ہے، بحر و بر میں جو ہے جانتا ہے. 7 سمندر، میرے تو سفر ہوئے سمندروں میں، میں ان کی حیبت کو جانتا ہوں. تسی کا صرف عبداللہ پور دینار ویکھی، اور تو کچھ ویکھی کوئی. تو میں نے تو بحر الکاہل دیکھا ہے، بحر اوقیانوس دیکھا ہے، بحر ہند دیکھا ہے، جو بڑے سمندر ہیں. اور اللہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. افریقہ کے غریب ملکوں میں سفر کیا ہے، جہاں جنگل ہی جنگل ہیں. جنگل ویکھنے منتا افریقہ جاؤ، اتنے تو نیرا سفیدہ لا کے جنگل بنا چھڑن، باقی پاسے جنگل والے ہیں وہ ججپال ہیں. یہ نہیں پتا کہ سفیدہ زمین کے لیے مضر ہے. سفیدہ پانی بہت پیتا ہے، اور ویسے ہی پاکستان میں پانی کی قلت ہو رہی ہے. کوئی وہ درخت لگاؤ جو تھوڑے سے پانی پہ ہوں، لیکن انہوں ملک دی خبر کو نہیں، جیباں دی خبر ہے اپن. جنگل. اور میرا رب کہتا ہے ایک پتا گرے تو میں جانتا ہوں کہاں گرا ہے. وہ اللہ کی قسم، آپ ان جنگلوں میں چلے جاؤ نا، سورج نظر نہیں آتا، سورج کی کرن اندر نہیں جاتی. روزانہ کتنے پتے ڈہ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک پتا بھی گرے تو میں جانتا ہوں. بلا وہو الخلاق العلیم. میں ہوں زبردست پیدا کرنے والا، اور میں ہوں زبردست علم رکھنے والا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض. زمین کے اندھیروں میں کوئی دانے پڑے ہوئے ہیں. ولا رطب ولا یابس. کوئی خشک کوئی تر. الا فی کتاب مبین. سب تیرے رب کے سامنے کتاب میں لکھا پڑا ہے. دانوں کو ابھی گندم کٹی ہم نے بیچی، پورے پاکستان میں گندم، پورے ایشیا کا موسم گندم، کتنے گندم کے ڈھیر بنے. اور میرا رب کہتا ہے تم تو ایک ڈھیر نہیں گن سکتے، میں نے پوری دنیا میں گندم کے دانوں کو بھی گنا ہوا ہے. دیکھو تو صحیح ساڑا رب ہے کہ ہو جائے. انہوں چھڑ کے دھکے کھاندے پائے ہیں. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.